بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ بیربل بھی اکبر بادشاہ کے دور کا مشہور کردار ہے، جس سے بادشاہ نے اس کی ذہانت حاضر جوابی سے متاثر ہو کر اپنے 9 رتنوں میں شامل کیا۔ بیربل سے کئی قصے، کہانیاں اور لطیفے منسوب ہیں، جن میں بعض اس کے دانشمند ہونے کا ثبوت ہیں، تاہم ان میں سے اکثر فرضی ہیں یا ان کا کوئی مستند حوالہ دستیاب نہیں۔ اکبر اور بیربل سے متعلق ایک مشہور واقعہ ہم یہاں پر نقل کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک رات بادشاہ اور بیربل بیس بدل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ دونوں کا گزر حجام کی جھونپڑی کے پاس سے ہوا۔ حجام جھونپڑی کے باہر چارپائی پر بیٹھا ہوکا پی رہا تھا۔ اکبر نے اس سے پوچھا، بھائی یہ بتاؤ آج کل اکبر بادشاہ کے راج میں لوگوں کا کیا حال ہے؟ حجام نے فوراً جواب دیا، ہمارے اکبر بادشاہ کے راج میں ہر طرف امن، چین اور خوشحالی ہے۔ لوگ عیش سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر دن عید ہے اور ہر رات دیوالی۔ اکبر اور بیربل حجام کی باتیں سن کر آگے بڑھ گئے۔ تھوڑا آگے جا کر اکبر نے بیربل سے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا تم نے ہماری سلطنت میں رعایا کتنی خوش ہے؟ بیربل نے عرض کیا، بے شک جاں بنا، آپ کا اقبال بلند ہے۔ چند روز بعد ایک رات پھر دونوں کا گزر اسی مقام سے ہوا۔ اکبر نے حجام سے پوچھ لیا، کیسے ہو بھائی؟ حجام نے چھوٹتے ہی کہا، حال کیا پوچھتے ہو بھائی، ہر طرف تباہی بربادی ہے۔ اکبر کی حکومت میں ہر آدمی دکھی ہے، ستیہ ناش اس منحوس بادشاہ کا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ حیران رہ گیا، یہی آدمی کچھ دن پہلے بادشاہ کی کتنی تعریف کر رہا تھا اور اب ایسا کیا ہو گیا؟ اکبر نے حجام سے پوچھنا چاہا کہ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے، لیکن وہ بادشاہ اور اس کے وزراء کو برا بھلا کہتا رہا اور اکبر کا سوال سنتا ہی نہ تھا۔ اب بادشاہ نے پریشانی کے عالم میں بیربل سے پوچھا، آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص چند ہی روز میں ہمارے خلاف ہو گیا؟ بیربل نے جیب سے ایک تھیلی نکالی اور بادشاہ سے کہا، اس میں 10 اشرفیاں ہیں، میں نے 2 روز پہلے اس کی جھونپڑی سے اسے چوری کروایا تھا۔ جب تک اس کی جھونپڑی میں مال تھا اسے بادشاہ اور حکومت سب اچھا لگتا تھا اور اپنی طرح وہ سب کو خوش اور سکھی سمجھ رہا تھا۔ جب اس کی دولت لٹ گئی اس کو شدید رنج ہوا اور اس غم میں اسے سارے لوگ تباہ حال اور برباد نظر آتے ہیں۔ اکبر اس کی بات سن کر چونکا۔ بیربل نے مزید کہا، جناب بنا، اس سے آپ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک فرد اپنی خوشحالی کو دوسروں کی خوشحالی سمجھ لیتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سب کے اپنے مسائل اور دکھ سکھ ہیں جنہیں وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ درد جسے ہوتا ہے وہی اس کی شدت کا حقیقی احساس کر سکتا ہے۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کو رعایا کا دکھ درد سمجھنا ہو تو اپنی ذات سے باہر نکلنا اور دور تک دیکھنا چاہیے۔ میرے محترم عزیز دوستو، آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ میں ہمارے وزراء اور حکمران بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک میں اتنی بہتری آئی، ہماری رعایا اتنی خوش ہے، آنے والے وقتوں میں ہم مزید اتنی ترقی کریں گے، لیکن ان کو کیا پتا کہ دھوپ میں کام کرنے والے مزدور کی شدت کیا ہے، دھوپ میں کام کرنے والے مزدور کی سختیاں کیا ہیں، بھوک سے نڈال ہو کر رات کو بھوکا سونے والا انسان، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اپنے مرض میں مبتلا انسان دکھ درد میں جب اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہیں ہوتے، اس کا درد کیسا ہے۔
हमारे हुक्मरान सिर्फ पार्लियामेंट में बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें कर सकते हैं, लेकिन वो एक गरीब के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते। काश ऐसा कोई इंतजाम हो जाए कि हमारे हुक्मरानों को एक दिन उस मजदूर की जगह काम करना पड़े। हमारे हुक्मरानों को कभी किसी गरीब की तरह भूखा रहना पड़े। हमारे हुक्मरानों को अपने बच्चों को भूखा देखना पड़े, गर्मी में बिलबिलाता हुआ देखना पड़े, गर्मी की शिद्दत में तड़पता हुआ देखना पड़े, तो शायद उनको अंदाजा हो जाए कि गुर्बत क्या है और रियाया का हाल कैसा है। लेकिन वो पार्लियामेंट में बैठकर बड़े मजे से अपने तरक्की याफ्ता होने का सबूत दे रहे होते हैं। एसी के कमरों में बैठकर, एसी की गाड़ियों में घूम फिर कर वो कह रहे होते हैं, हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी राया बड़ी खुश है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, ये मुल्क बड़ी तरक्की करेगा। लेकिन अफसोस, इस मुल्क में गरीबों के हालात कैसे हैं, काश वो समझ पाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियोस आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। सांसों वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।